الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت أوصني يا رسول الله قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت زدني يا رسول الله
قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور میرے شہر ہری پور کے اس علاقے کوٹ نجیب اللہ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ کتنی خوشی کا موقع ہے اور کتنا پرمسرت ماحول ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا اختتام اور تکمیل ہوئی ہے۔ اس مسجد میں اللہ کا قرآن ابتدا سے لے کر آخر تک آپ لوگوں نے سنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ آج ہم اس خوشی میں اکٹھے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے منع فرمایا کہ لا تفرحوا، مت خوش ہو، اللہ فرماتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الفرحین، خوشی کوئی اتنی محمود چیز نہیں، اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ جس ذات نے منع کیا، فرمایا نہیں پسند کرتا ہوں، وہی ذات سورہ یونس آیت 58 میں فرماتی ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مجھے پسند نہیں، لیکن میرے بندو اگر میرا قرآن کسی کو نصیب ہو جائے تو میں خود کہتا ہوں اس پہ خوش ہوا کرو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو جن کانوں نے اس آواز کو سنا، جن آنکھوں نے اس کلام کو دیکھا، جس دل نے اس کلام کو جگہ دی اور جس دماغ نے اس کلام میں تدبر کیا، وہ کتنا معطر ہوگا، وہ کتنا مطہر ہوگا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوٹ نجیب اللہ والو کہ ایک بندہ عطر لگائے، عود ہو، مشک و عنبر ہو، کستوری ہو، رنگ رنگ کی خوشبو لگائے، اور آپ کی اس گلی سے قیمتی خوشبو لگانے والا یوں گزر جائے تو پیچھے آنے والا دیکھتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے، پوری گلی معطر ہے۔ حالانکہ اس گلی میں نہ دیوار کے ساتھ خوشبو لگی ہے، نہ کہیں فرش پہ خوشبو پڑی ہے، صرف خوشبو والا وہاں سے گزر گیا، تو اس کے گزرنے سے وہ گلی اتنی معطر ہو گئی۔ میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک خوشبو والا گلی سے گزر جائے، وہ گلی اتنی معطر ہے، تو وہ خوشبو جس بدن پہ لگی ہوگی وہ بدن کتنا معطر ہوگا۔ وہ خوشبو جس ڈبی کے اندر، جس بوتل کے اندر ہوگی، وہ بوتل، وہ ڈبیا کتنی معطر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں قرآن یہی بتلانا چاہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے
فی لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ کے اوپر بھی تنوین ہے، پھر مبارکۃ کے اوپر بھی تنوین ہے، تنوین در تنوین، یہ تنکیر بھی تفخیم کی ہے، یہ تنوین بھی تعظیم کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو بہت بڑی برکت والی رات میں اتارا ہے۔ وہ رات کتنی مبارک ہے، کتنی شان والی ہے۔ فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یہ رات قدر والی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ دیکھو ہماری بولی میں بھی کہتے ہیں مولانا عبید الرحمن صاحب کہ میں فلاں کے پاس گیا، فلاں نے میری قدر نہیں کی، کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی عزت احترام کرے تو کہتے ہیں فلاں نے میری بڑی قدر کی ہے۔ اب معنی کرنے لگا ہوں، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو بڑی قدر، منزلت اور احترام والی رات میں اتارا ہے۔ اللہ کتنا احترام ہے۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر رات ایک ہے، بہتر 1000 مہینوں سے ہے۔ اتنی قدر ہے اللہ کے ہاں، رات ایک ہے اور کتنا بہتر ہے؟ 1000 مہینے 84 سال بنتے ہیں، یہ رات 84 سال سے بہتر ہو گئی۔ اب کتنی بہتر ہے یہ بھی نہیں بتلایا، اتنا بتلایا کہ 1000 مہینوں سے، یہ نہیں بتلایا کہ 1000 مہینوں سے 1000 درجہ بہتر ہے یا 1000 مہینے سے 1,00,000 درجہ بہتر ہے، یہ میرا رب ہی جانتا ہے، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اتنی قدر والی رات ہے۔ کیوں قدر ہوئی، کیوں یہ مقام ملا رات کو؟ راتیں تو ساری راتیں، یہ مقام قرآن اترا ہے۔ قرآن، میرے استدلال پہ غور کرو گے انشاءاللہ جھوم جاؤ گے، میں نے بات بڑی دور سے گھمائی ہے۔ قرآن اترا ہے تو اب کہیں گے قرآن تو اترا ایک رات میں نہیں ہے، قرآن تو 23 سالوں میں اترا ہے۔ ادھر فرمایا ایک رات میں اترا ہے۔ علماء بہت کچھ کہتے ہیں، وقت کی اجازت نہیں ہے۔ ایک توجیہ کہ قرآن آسمانی دنیا تک، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، یہ ایک رات میں آیا ہے لیلۃ القدر میں، پھر وہاں سے میرے پاک پیغمبر کے سینے پر 23 سالوں میں آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر میں انزال سے مراد شروع فعل ہے، یعنی اس رات میں ہم نے نزول قرآن کا آغاز کیا ہے، پورے کی بات نہیں ہے، صرف قرآن کے نزول کی کیا ہوئی ہے؟ آغاز ہوا ہے۔ کوٹ نجیب اللہ والو سنیے، دماغ کو معطر کیجئے کہ جس رات میں قرآن صرف اترا ہے، مرور ہوا ہے، ایسے گزر گیا، وہ رات اتنی معطر ہو گئی، تو جس سینے میں قرآن نے جا کے ٹھکانہ پکڑا ہے، وہ سینہ کتنا معطر ہوگا۔ جس رات میں گزر گیا اسے اتنا معطر کر دیا، تو جس سینے میں جا کے اس نے گھر بنایا ہو، وہ سینہ کتنا معطر ہوگا۔ جس زبان سے یہ ادا ہوا، وہ زبان کتنی مبارک۔
جن آنکھوں سے یہ دیکھا گیا وہ آنکھیں کتنی معزز ہیں، جن کانوں نے یہ قرآن سنا ہے وہ کان کتنے اونچے ہیں۔ یقین کیجئے کبھی سوچتا ہوں ہمارے ماحول میں اگر اونچے درجے کا کوئی نعت خان اپنی نعت سنا لے تو وہ دوسرے لوکل نعت خانوں کی بات سننے کو تیار بھی، بھئی میرا تو بڑا لیول ہے، اونچے لیول کا ہوں۔ اگر اونچے درجے والا خطیب ہو تو وہ یہ چھوٹے موٹے خطیبوں کو سنتا بھی نہیں، بھائی میں خود ایک چیز ہوں اتنی بڑی، وہ کہتا ہے ان کو کیا سنوں گا، ایسا ہی ہے۔ لیکن ادھر آ کے معاملہ کچھ اور ہے۔ جبریل لے کے آیا ہے، نبی کریم کے سینے پہ اترا ہے، آپ سے بڑا کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری قرآن، کوئی داعی قرآن، کوئی عامل بالقرآن، کوئی مفسر قرآن نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا عالم یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، نبی کریم کہتے ہیں اقرأ علی القرآن، او میرا ابن مسعود قرآن پڑھا، میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو اترا ہی آپ کے سینے پر ہے؟ جواب سنیے میرے پاک پیغمبر کا، نبی کریم فرماتے ہیں ہاں ابن مسعود واقعی قرآن اترا میرے سینے پر ہے، لیکن انی احب ان اسمعہ من غیری، جس طرح قرآن پڑھنا مجھے لذت دیتا ہے اس طرح کسی دوسرے سے قرآن سننا بھی مجھے پسند ہے۔ خود پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، عمل بھی، لیکن کوئی اور پڑھے اور میں سنوں مجھے اس میں سرور آتا ہے، لذت آتی ہے۔ یہ لذت تو یہاں تک پہنچی ہے، رات کا اندھیرا ہے، مدینہ منورہ ہے، پرسکون پر نور ماحول ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جا رہے ہیں، راستے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آتا ہے، وہ اللہ کا بندہ قرآن کا قاری ہے، اٹھائے تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ، اور اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، گھر میں کھڑا ہے اور اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم گزر رہے ہیں، مرید قرآن پڑھ رہا ہے، مرشد گلی سے گزر رہے ہیں، شاگرد قرآن پڑھ رہا ہے، استاد گلی سے گزر رہے ہیں، غلام قرآن پڑھ رہا ہے، آقا گلی سے گزر کے سنتے ہیں۔ اور اگر کہوں امتی قرآن پڑھ رہا ہے اور امام الانبیاء گلی سے گزرتے ہیں، آواز کان پہ پڑتی ہے، آپ نے قدم نہیں اٹھایا، وہیں دروازے پہ کھڑے ہو گئے، باحوالہ بات، کھڑے ہو گئے۔ جب تک قرآن سنایا جا رہا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہیں، جب تلاوت ختم ہوئی نبی علیہ السلام چل پڑتے ہیں۔ فجر کی نماز میں جب ابو موسیٰ اشعری کو دیکھا، فرمایا او ابو موسیٰ، رات کو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، مجھے سن کے بڑا اچھا لگا، اگر آپ کو پتا ہوتا کہ میں آپ کے قرآن سننے کے لیے کھڑا ہوں آپ کو اور بھی پسند ہوتی بات۔ تو جواب سنیے لائق شاگرد کیا کہتا ہے، کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کی قسم ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے قرآن کی تلاوت کے لیے میرا مرشد کھڑا ہے تو لَحَبَّرْتُهَا لَكَ تَحْبِيرًا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں لَحَبَّرْتُهَا لَكَ تَحْبِيرًا۔ معنی کیا ہے؟ امام نووی اس کا معنی کرتے ہیں اے وَلَجَمَّلْتُهَا لَكَ تَجْمِيلًا، تو میں قرآن کو اور بھی پیارے انداز میں پڑھتا۔
میں اور بھی خوبصورت انداز میں پڑھتا کہ میرے نبی سن رہے ہیں، اور بخاری کی حدیث میں لا لوں تو ایک اور حسن دوبالا ہو جائے گا کہ ابو موسیٰ اشعری یہ نہ سمجھیے کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور میں سن رہا تھا۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنی بالقرآن، رواہ بخاری۔ اللہ اتنی توجہ سے کوئی کلام نہیں سنتے کہ جتنا پیغمبر قرآن پڑھے اللہ توجہ سے سنتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو اللہ بھی توجہ سے بندے کے اس کلام کو سنتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ افسوس، جلال الدین سیوطی نے، امام زرکشی نے، بہت سارے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ علماء کو معلوم ہو گئی، عام لوگوں کو اس کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ صفت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی، یہ خاصیت انسان کی ہے۔ یہ یاد رکھنا، قرآن کو پرلطف پڑھنا یہ فرشتوں میں جبریل کے سوا کسی کو نہیں ملا۔ جبریل بھی نبی علیہ السلام تک وحی لاتے تھے۔ یہی وجہ، اٹھا کے دیکھ لو ذخیرہ احادیث، یہ تو آپ کو ملے گا۔ فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، سبوح قدوس پڑھتے ہیں، فرشتے یہ ورد کرتے ہیں، یہ ورد کرتے ہیں۔ کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا فرشتے بیٹھ کے یوں تلاوتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ملے گا۔ اب اس کے اوپر ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں، جب تلاوت والا انعام اللہ نے انسان کو دیا ہے، فرشتوں کو نہیں ملا، تو فرشتے رش کیا کرتے ہیں؟ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو فرشتے آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے سننے آ جاتے ہیں، رش کرتے ہیں۔ جب کوئی پڑھتا ہے وہ آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے زمین کی پستیوں میں آ جاتے ہیں، میرے اور آپ کے کچے پکے مکان میں آ جاتے ہیں، کوئی جھونپڑی میں پڑھ رہا ہے اللہ کی قسم اس میں آ جاتے ہیں، اور مجلس قرآن کی لگتی ہے تو حفتہم الملائکۃ، مسلم کے الفاظ پڑھوں گا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ جب کوئی قوم کسی مسجد میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، پھر قرآن کا درس ہوتا ہے۔ صرف ایک نہیں کہا ہے، یتدارسون، دارسا یتدارس، تدارس، تدارس، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تکرار بھی ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا جانبین سے ہو رہا ہے، تو چار انعام ملتے ہیں۔ کیا؟ حفتہم الملائکۃ، اتنی عظیم محفل ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ تو کوٹ نجیب اللہ والو، اس سے بڑھ کر اور کیا محفل ہوگی کہ آج آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ وہ لمحات، وہ لحظے کتنی قیمتی ہیں جو یہاں گزر رہے ہیں، فرشتوں کا ماحول ہے۔ یہ قدر تو ان سے پوچھئے جو یہ محروم ہیں اس سے۔ چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کی خاتون نے کلمہ پڑھا، پھر اس نے رابطہ کیا مجھ سے، یہ میرا پیج چلانے والے یہ لڑکے بیٹھے ہیں، ان سے رابطہ کیا کہ مولانا صاحب سے رابطہ کرواؤ۔ کہنے لگی میں ایمان لانا چاہتی ہوں۔ اس نے ایمان قبول کیا، 19 سال کا بیٹا ہے اس کا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، سکھ فیملی کی تھی۔ یہ چند ہفتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا ایک جملہ جو آپ کو دے رہا ہوں، میں نے ایک جمعے کا بیان اس پہ پڑھایا تھا کہ جب نور ایمان دل میں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔
من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے۔ اس پہ میں نے 1 گھنٹے کا بیان کیا کہ نور ایمان جب دل میں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس عورت کا جملہ، وہ میری بہن کہتی ہے مولانا صاحب آپ تو جمعے کے دن اپنے سامنے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ نور ایمان دل میں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا ہے، یہ تو پیدائشی مسلمان ہے۔ مجھ سے پوچھو کہ جب نور ایمان دل میں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ کہتی ہے اس کی قدر مجھ سے پوچھو، جب دل اندھیر کوٹھڑی ہو اور یہ نور اس میں اتر جائے، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو فرمایا حفتہم الملائکۃ، فرشتے گھیر لیتے ہیں، غشیتہم الرحمۃ، رحمت ڈانپ لیتی ہے، نزلت علیہم السکینۃ، اللہ کی طرف سے خصوصی سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دل اگرچہ غموں سے چور چور ہو، دل زخمی بھی ہو، دل پریشان بھی ہو، لیکن اس محفل میں جب تک بیٹھا رہتا ہے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، خصوصی سکینہ نازل ہوتی ہے۔ یقین کیجئے قرآن جب کسی دل کا اطمینان بن جائے، قرآن جب کسی کے دل کا چین و سرور بن جائے، وہ چین اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ بھوکا ہو تب بھی مطمئن رہتا ہے، وہ پیاسا ہو وہ تب بھی مطمئن رہتا ہے، وہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تب بھی وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ کئی دن کے فاقے کاٹ کے بھی پھر بھی اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ یوں اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں بھی دعا سکھلائی ہے کہ جب دل پریشان ہوتا تو کہتے ہیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا۔ او کوٹ نجیب اللہ کے رہنے والوں، جب آپ کے دل بھی غمگین ہو جائیں، جب آپ کا دل بھی بے چین ہو جائے، دل پریشان ہو تو سمجھ جایا کرو کہ دل اپنی غذا مانگ رہا ہے۔ جب آپ کا دل پریشان ہو تو سمجھ جایا کرو دل مچل رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے اس غذا کے لیے۔ اس لیے دل کا سکون دنیا داروں کے پاس نہیں ہے، دل کا سکون طبیبوں کے پاس نہیں ہے، دل کا سکون کوٹھیوں بنگلوں میں نہیں ہے، دل کا سکون تو میرے رب کے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اسی ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کا بہار بنا دے قرآن کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ تو اس تشبیہ کو سمجھو تمثیل، یعنی یوں بتلایا کہ جس طرح یہ باہر کا ایک جہان ہے، یہاں موسم بدلتے ہیں، کبھی خزاں کبھی، یہ بھی ایک دنیا ہے، یہاں بھی خزاں آتا ہے، یہاں بھی بہار آتا ہے۔ یہاں کی خزاں قرآن سے دوری ہے اور یہاں کی بہار وہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غشیتہم الرحمۃ نزلت علیہم السکینہ۔ چوتھا انعام ذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا انعام ہے۔ کیسے؟ یہ فرش پہ بیٹھ کے قرآن میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ،
اس انعام کو وہی سمجھے گا جو اس کی گہرائی تک جائے گا۔ آج اگر کسی کا نام اخبار میں آ جائے تو ہمارے سیانے قسم کے لوگ اس ٹکڑے کو کاٹ کے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ ماضی میں پھر اس کو کہیں آگے گزرے مستقبل میں دیکھیں گے اخبار میں میرا نام آیا تھا، اور اگر کسی کی تصویر آ جائے او ہو تو کہتا ہے میں تو اور ہی بڑا ہو گیا ہوں۔ اور اگر کوئی کسی کا نام وزیر اعظم کی زبان پہ آ جائے کہتے ہیں ہم چما دیگرے نے، میرے جاتے ہے ہی کوئی نہیں، میرا نام تے وزیر اعظم نے کہتا ہے، میرا نام تو صدر نے لیا ہے۔ اب ذرا اس مثال کو سمجھو کہ دنیا میں جن کو بڑا سمجھتے ہو اگر یہ کسی کا نام لے لوگ فخر کرتے ہیں، قرآن کی مجلس میں آنے والوں تم سے اونچا کوئی نہیں، اس لیے کہ تمہارا نام رب کریم لے رہا ہے۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ، پانچواں انعام۔ مولانا عبید الرحمن صاحب وقت زیادہ تو نہیں لے لیا، تھکے تو نہیں ہیں؟ پانچواں انعام دعا ہوتی ہے، لوگ جانے لگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی اشہدو، او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، میں نے سب کو معاف کر دیا، سارے بخشے بخشائے ہو گئے ہیں۔ فرشتہ کہتے ہیں اللہ آپ نے تو سب کو معاف کر دیا، حالانکہ فلاں فلاں بندہ قرآن سننے نہیں، وہ تو اپنی کسی ضرورت سے آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، دلوں کے راز جانتا ہوں، لیکن یاد رکھیے ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی مجلس ہے، یہ قرآن والے اتنے اونچے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ویسے بیٹھنے والا بھی میری رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ یہ مزے ہیں، ویسے ہی لوگ آ کے چمٹے ہوئے ہیں، ویسے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی قرآن قرآن۔ میرے دوستو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ڈیوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ان کی ختم نبوت کے صدقے ہم سب کو ملی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ 95 کلومیٹر کا راستہ میرے پاک پیغمبر نے پیادل طے کیا مکے سے طائف تک؟ کتنا؟ یقین کیجئے گاڑی میں بندہ تھک جاتا ہے۔ میں عمرے کے لیے گیا تو میں نے دوستوں سے کہا وہاں دل کرتا ہے چکر لگاؤں، وہ مجھے لے گئے۔ 14 صدیاں بعد ترقی کا دور، روڈ سڑکیں بہترین، گاڑیاں بہترین، 14 صدیاں گزرنے کے بعد مجھے وہ منظر سامنے آیا تو مجھے اپنے محبوب پیغمبر کی قربانی سمجھ میں آئی کہ اونٹنی نہیں، کوئی توشہ خوراک بھی نہیں، اپنے خادم زید بن حارثہ کو لیے 95 کلومیٹر کا راستہ طے کرتے ہیں اور بنو ثقیف کے ایک حجرے میں جا پہنچتے ہیں۔ تھکاوٹ سے چور چور ہیں، 3 سردار قبیلے کے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم کو یوں دیکھا کہ کوئی بندہ باہر سے آیا، کہنے لگے جی کیسے آنا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا او ثقیف کے سرداروں، میں نے ایک پیغام مکے والوں کو سنایا، انہوں نے نہیں مانا، آپ کے پاس ایک درد دل لے کے آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں۔ آپ نے قرآن ایسا سنایا چند لمحوں میں ان کی مروت بدل گئی، اخلاق ہی بدل گئی، انہوں نے اپنی وہ ثقافت کا بھی لحاظ نہیں رکھا، حالانکہ عرب بڑے مہمان نواز ہیں،
جلال میں آ گئے. ایک اٹھ کے کہنے لگا اخرج من بلدنا، نکل جا ہمارے شہر سے. دوسرا بدبخت اٹھ کے کہنے لگا کیا اللہ کو تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ اور ایک بدبخت کہنے لگا میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، تجھ سے بحث بھی نہیں کرنا چاہتا. اور ایک اس وقت کعبے کا غلاف سی رہا تھا، غلاف پکڑ کے کہتا ہے میں غلاف کعبہ چیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا مگر تجھے نبی رسول نہیں مانوں گا. یہ رویہ ہے، یہ انداز ہے ان کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مایوس ہوتے ہیں کہتے ہیں او ثقیف کے سرداروں، میں نے تم سے اجرت نہیں، تنخواہ نہیں، کرایہ نہیں، چندہ نہیں مانگا، میں نے تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، تم نے نہیں مانا، خیر ہے تمہارا رویہ بھی معاف کر دیتا ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، مجھے اپنے غریب عوام کو قرآن سنانے دو، راستے میں کم از کم روڑے نہ اٹکانا، رکاوٹ نہ ڈالنا. وہ اٹھتے ہیں کہتے ہیں آپ نے ہمارے معبودوں کے پلے کچھ نہیں چھوڑا اور ہم ایسے خاموش رہیں. اللہ کے پاک پیغمبر وہاں سے جب نکلتے ہیں، کوٹ نجیب اللہ والوں وقت زیادہ نہیں لوں گا، جب آپ نکلتے ہیں سرداران ثقیف نے پورے طائف کے لوگوں کو ابھارا. وہ آ گیا تمہارے معبودوں کا منکر، تمہارے خداؤں کا گستاخ آ گیا، باپ دادا کے دین کو مٹانے والا آ گیا. ہر طرف سے جھولیاں بھری ہیں، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں، بوڑھوں، جوانوں نے. آپ گزرتے ہیں کئی میل تک طائف کے بازار میں، میرے پاک پیغمبر پہ ہر طرف سے پتھروں کی برسات ہو رہی ہے. آپ کے سر کا خون نالین تک پہنچتا ہے، نالین مبارک میں خون جمتا ہے. آپ کی زبان پہ ایک ہی صدا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے میری قوم بس ایک ہی آرزو ہے، مان جاؤ کہ حاجت روا کون ہے، مان جاؤ کہ الہ معبود کون ہے، سجدوں کے لائق کون ہے. بس یہی صدا آپ لگائے جا رہے ہیں. پورا وجود خون میں رنگین ہے. آپ نے انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لی، باغ بھی اپنے دوستوں کا نہیں ہے. اللہ باغ بھی دیکھا تو شیبہ، عتبہ شیبہ کا ہے، اور وہ بدبخت اس وقت باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جب نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ خون میں رنگین ہے اور آپ کے ساتھ خادم زید بن حارثہ ہے، نبی کریم آ کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں. زید آپ کی جوتی مبارک نالین نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، خون جمنے کی وجہ سے جوتا بھی نہیں نکلتا، نالین میں پاؤں جم گیا خون جمنے کی وجہ سے. اور آپ کے ماتھے مبارک جبین اتھر سے بار بار خون پونچھتے جا رہے ہیں. اور اللہ کے پاک پیغمبر یہاں بیٹھے ہیں. یہاں ایک بات کہتا جاؤں ہری پور والوں، کوٹ نجیب اللہ والوں، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آیا ہے؟ کس دن سے؟ آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ احد یہ وہ دن ہے کہ نبی پاک کے 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ نے لوہے کی ٹوپی خود پہنی ہوئی تھی جس کی زنجیر کی کڑیاں نبی کریم کے رخسار میں دھنس گئیں. اور ایک صحابی نے جب دیکھا کہ آپ کے رخسار میں اس کی کڑیاں دھنس گئی، وہ کہنے لگے میں آیا، میں نے نبی پاک کے یوں چہرے پہ ہاتھ رکھے اور اپنے دانتوں سے وہ زنجیر کی کڑی پکڑ کے کھینچی. اتنی سخت ہڈی میں دھنسی ہوئی تھی کہ
وہ کڑی نکلی لیکن میرا بھی دانت باہر آ گیا۔ یہ دن تھا، اللہ کے پاک پیغمبر پہ غشی بھی آئی۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نے یا رسول اللہ اس دن سے بھی کوئی سخت دن گزرا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، احد سے بھی زیادہ سخت دن طائف والا تھا۔ اب یہاں ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں، وہ کیوں سخت تھا؟ علماء کہتے ہیں احد میں آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ جانے ساران کی ایک تعداد تھی، اور عربی کا قاعدہ ہے، ایک مقولہ ہے، المصیبت اذا عمت خفت، مصیبت جب عام ہو جائے، سب پہ آ جائے تو ہلکی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک پہ آ جائے سخت ہوتی ہے۔ فرمایا احد میں میرے ساتھ صحابہ تھے اور طائف میں اکیلا تھا۔ اور کسی عرب سیرت نگار نے عجیب الفاظ لکھے، کہتے ہیں او کائنات والو غور تو کرو، رجل غریب وحید بعید عن اہلہ و وطنہ، بندہ اکیلا ہو، اجنبی پردیسی ہو، کیا ہو؟ جن لوگوں نے پردیس کاٹا ہے وہ اس کو سوچیں، پردیسی ہو بندہ، اکیلا بھی ہو، ھذا یفعل بہ، اس کے ساتھ یہ حشر کیا جائے، اس کے احساسات کیا ہوں گے؟ لیکن قربان جاؤں قرآن کے مبلغ کا انداز، آپ باغ میں بیٹھتے ہیں، عتبہ شیبہ نے دیکھا، فوراً اپنے غلام کو انگوروں کا ایک گچھا دیا، تشت میں مجمع میں رکھ کے، اور کہا جلدی جاؤ، غلام سے کہا وہ جو بندہ نظر آ رہا ہے خون میں رنگین، یہ جا کے ان کو دیا انگوروں کا گچھا۔ وہ آیا، نبی کریم کے سامنے رکھ دیا انگوروں کا وہ گچھا، نبی علیہ السلام نے خون میں رنگین ہاتھ جب اس کے گچھے کی طرف بڑھایا، فرمایا بسم اللہ، کیا کہا؟ بسم اللہ۔ عداس وہ غلام کا نام ہے، وہ کہنے لگا یہ جملہ آپ نے کہاں کہہ دیا؟ یہاں تو سارا ماحول ہے بسم اللہ والعزا، یہاں تو لات و عزا والے ہیں، اور آپ نے کیا کہہ دیا؟ بسم اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا تو کون سے علاقے کا ہے؟ عداس کہنے لگا میں عراق کا ایک شہر ہے نینوا، میں وہاں کا ہوں۔ آپ نے رنگین چہرہ خون میں مسکرا کے فرمایا وہ تو میرے بھائی یونس کا علاقہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ عداس کہنے لگا آپ ان کو کس طرح جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں، ان کے حالات اللہ نے مجھے قرآن میں بتلائے ہیں، پوری سورت قرآن میں موجود ہے۔ عداس نے بس یہی جب دیکھا تو فوراً آپ کا ہاتھ پکڑا اور چوم کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ ادھر ان دو بدبختوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ ہم نے انگور دینے بھیجا، وہ ہاتھ چومنے لگا، زور سے آواز ادھر آؤ ادھر آؤ، بلا لیا پاس، کہنے لگے نانا ان کی باتوں میں نہ آنا، تمہارا وہ باپ دادا والا دین ٹھیک ہے۔ عداس کہنے لگا تم مانو یا نہ مانو، میں نے پہلی ملاقات میں مان لیا ہے، آپ کی مرضی ہے، میں مان چکا ہوں۔ یہاں ایک زاری بتلانے لگا ہوں، وہ زاری دیکھیے، جب بندے کو خون میں اس طرح لت پت کر دیں اس وقت دل کیا کہتا ہے؟ آئیے میرے نبی کا دل بتلانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ یوں دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین
الا من تکلنی یا اللہ الا عدو یتجہمنی، اے میرے اللہ میں اپنی کمائی کی بے وسی کی شکایت شکوا تیرے سامنے ہی کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ تو نے مجھے ایسی قوم کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا ہے، مجھے خون میں نہلا دیا ہے، لیکن اے میرے ربا میری پھر بھی یہ التجا ہے اللہ، ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور میں اسی کو شاعری میں یوں بیان کرتا ہوں کہ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ۔ معنی سن لیجئے نشار کا، کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، اللہ کاش کہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، چاہے میری ساری زندگی کڑوی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ، اللہ ایک تو راضی ہو باقی ساری کائنات ناراض ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ، اللہ میرے اور تیرے تعلقات برابر رہیں، ٹھیک رہیں، چاہے سارے جہان سے تعلق خراب ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ ایک تو راضی ہو جائے، لوگ ہمیں گالیاں دیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور لوگوں سے بھی ہم یہی کہتے ہیں وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں، سبحان اللہ، توجہ ہے، ہم بھی یہی لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہیں، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، ہم نے اپنے مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں۔ ہم کہتے ہیں دو باتیں قرآن و سنت کی ہماری سن لو، ہمیں جو مرضی یہ کہو ہمیں کوئی پرواہ۔ باغ سے اٹھتے ہیں اس زاری کے بعد، بس میری تقریر ختم، باغ سے اٹھتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں صحیح بخاری، فرمایا جب چلنے لگا ہوں تو میرے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، میں کہتا ہوں اللہ عجیب ادائیں ہیں، کبھی یوں پتھر لگے اور کبھی دھوپ بھی لگنے نہیں دی، یہ وفا کی راہ ہے۔ یہاں ایسا ہوتا ہے تکلیفیں، ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہے پھولوں کا راستہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب سنانا اور رب کی توحید یہ بہت مشکل ہے، یہ ساری چیزیں پہلے ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں، لیکن کیا کیا جائے، میں اکثر کہتا ہوں کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، قاری توصیف صاحب، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہیں پچھتائے کم۔ جو مرضی ہو بندے کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، آپ نکلتے ہیں بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، فرمایا جب میں نے سر اٹھا کے یوں اوپر دیکھا تو بادل کے اس ٹکڑے میں سامنے جبریل نمایاں ہوتے ہیں، جبریل کو دیکھتے ہیں،
جبریل کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کیا، فرمایا اللہ نے آپ کی زاری بھی سن لی، قوم کا رویہ بھی دیکھ لیا ہے، میں اکیلے نہیں آیا ہوں، ھذا ملک الجبال، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اشارہ کر دیں ابھی پہاڑ ٹکرا کے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن نبی کا دل ہوتا ہے، پھر کہنے لگے لا ارجو، لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، اللہ میری تکلیفیں معاف ہیں، یہ نہیں مانتے، ان کی نسلوں میں تیری توحید ماننے والے پیدا کر دے، اللہ ان کی نسلوں میں پیدا کر دے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کا ایک پیغام لے کے ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے یہاں مولانا عبید الرحمن صاحب، علماء کرام کی ایک بڑی تعداد میری دائیں جانب، میری بائیں جانب بیٹھی ہے، آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، سچ بتاؤ قرآن کی اس عظیم تحریک میں ساتھ دو گے؟ زندگی باقی، ملاقات باقی۔